نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده صدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وبارك وسلم. بزرگوں اور دینی بھائیوں، قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی. دونوں کا ترجمہ کر دیتے ہیں اور مختصر سمجھ لیتے ہیں. قرآن کریم کی جو آیت ہے 21ویں پارے کی آیت ہے سورہ احزاب. اس میں اللہ فرماتے ہیں والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا، کہ جو لوگ مومن مردوں کو مومن عورتوں کو، یعنی ایمان والے مردوں کو ایمان والی عورتوں کو، بغیر ما اکتسبوا، بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی کارن کے تکلیف پہنچاتے ہیں، ایذا دیتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، ستاتے ہیں، فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، اس نے بہتان اور بہت بڑے گناہ کو اٹھا لیا. کسی مسلمان کو، مرد ہو یا عورت، اس کو ستانا، اس کو تکلیف پہنچانا کسی بھی طرح سے، یہ بہت بڑا گناہ ہے. ایک ایمان والے کی شان تو یہ ہو نہیں سکتی کہ وہ کسی ایمان والے کو تکلیف پہنچائے. مومن تو وہ ہوتا ہے کہ اس کی ذات سے انسان تو کیا، کسی جانور کو بھی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے. یہ مومن کہلاتا ہے. اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل تعلیمات دیکھیے کہ آپ کی پوری زندگی میں آپ کی ذات سے ارادتاً کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچی. مثال کے طور پر اللہ کے رسول رات میں تہجد کے لیے بیدار ہوتے تھے. اس زمانے میں یہ لائٹ کا نظام تھا نہیں، چراغیں ہوتی تھی، دیے بتی ہم لوگ کہتے ہیں نا، وہ چراغ جلائے جاتے تھے، دیے جلائے جاتے تھے. اس کی روشنی میں سارے کام ہوتے تھے اور سوتے وقت اس کو بھی بجھا دیتے تھے. اللہ کے نبی جب رات کے آخری حصے میں یا جس حصے میں بھی آپ تہجد کے لیے بیدار ہوتے، جاگتے تھے، اس کے بعد وضو فرماتے، نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے. کمرہ اتنا چھوٹا تھا کہ مشکل سے کمرے میں نماز کے لیے بھی جگہ ملتی. اب گھر کا دروازہ کھول کر باہر جانا ہے، وہ سسٹم نہیں ہے کہ گھر میں ٹوائلٹ ہے، باتھ روم ہے. یہ اللہ نے بہت سہولت دی ہمیں، تو لاکھوں نعمتوں میں اللہ نے رکھا ہے. گھر کے اندر ٹوائلٹ ہے، باتھ روم ہے. کہنے والے نے بہت اچھی بات کہی، دیکھو کہ پہلے کے زمانے میں، آپ نے بھی وہ زمانہ دیکھا ہوگا، پہلے کے زمانے میں لوگ کھانا گھر میں کھاتے تھے. کہاں کھاتے تھے؟ کھانا گھر میں کھاتے تھے اور ٹوائلٹ کرنے کے لیے باہر جاتے تھے.
برابر ہے نا. جاجرو ٹوائلٹ وہ بیت الخلا باہر ہوتے تھے، یا جن کے یہاں نہیں ہوتے تھے وہ کھیتوں میں جاتے تھے. کھانا گھر میں کھایا، ٹوائلٹ کرنے باہر گئے. اب الٹا زمانہ ہو گیا. کھانا باہر کھاتے، کہاں کھاتے؟ باہر ہوٹلوں میں، بازاروں میں، لاریوں پر، اور ٹوائلٹ کرنے کے لیے گھر میں آتے. اب ٹوائلٹ گھر میں بنے ہیں تو ٹوائلٹ گھر میں. دوسری مثال کہ پہلے کے زمانے میں شادیوں میں گھر کی عورتیں کھانا بناتی تھی. کھانا کون بناتا تھا؟ یہ بھٹیارے کا نظام نہیں ہے کہیں. یہ تو ہمارے گجرات میں اللہ کا شکر ہے کہ بھائی کیا ہے کھانا بنانے کا، ڈبل فون کرو بھٹیارا آ جائے گا، سورت فون کرو بھٹیارا آ جائے گا. اس زمانے میں یہ نظام نہیں تھا. آج سے آپ 25 سال پہلے پیچھے چلے جاؤ تو گھر کی عورتیں کھانا بناتی تھی شادیوں میں، اور ناچنے والی باہر سے آتی تھی. نچوانے کا نہیں کسی کو ہے. یہ تو ہمارے جوان کہتے کہ شادی میں ہم کو ڈی جے چاہیے، اس کے بغیر شادی نہیں کرتے. جس کے یہاں ڈی جے بجا اس کی زندگی خراب. پوری زندگی پھر ڈی جے بجیں گے، آگے پیچھے اوپر نیچے، زندگی میں بے برکتی. تو یہ تو مثال دیتا ہوں کہ کھانے والی عورتیں، کھانا گھر کی عورتیں پکاتی تھی اور ناچنے والیاں باہر سے آتی تھی. آج زمانہ الٹا ہو گیا. کھانا بنانے والے کہاں سے آتے؟ باہر سے آتے، اور گھر کی عورتیں ناچنے لگی، گھر کے مرد ناچنے لگے. ترقی کرنی چاہیے تو ہم لوگ تو پیچھے جا رہے ہیں. تو اللہ کے نبی جب بیدار ہوتے تھے، بتانا تھا کہ کسی کو تکلیف نہیں دینے کی، اس بات پر کہ دروازہ کھلتے تھے تو حدیث شریف میں آتا ہے قام رویدا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آہستہ سے کھڑے ہوتے تھے، ایک دم چپکے سے. وفتح الباب رویدا، اور فرماتے ہیں کہ آہستہ سے دروازہ کھولتے تھے. کیوں؟ کہ بھائی سیدہ عائشہ صدیقہ آرام فرما رہی ہے، اس کی نیند میں خلل نہ آئے، اس کو تکلیف نہ پہنچے. ہمارے دل میں خیال آیا گھر کے دروازے دھڑا دھڑ کھولتے، کھڑکیاں نہ کہتی عورتیں کہ اتنا زور سے کاہے کو تم دروازے پہ غصہ کیوں نکالتے. تو پھر عورت کے ساتھ جھگڑا شروع. نہ عورتیں بھی جب مرد کے ساتھ جھگڑا ہوتا ہے تو گھر میں باسن اپھارتی ہے، نہ وہ چولہے اپھارتی ہے، نہ گھر میں آواز. سمجھ جانے کا گھر میں کوئی نہ کوئی مسئلہ کھڑا ہوا ہے. تو نہیں، اللہ کے نبی کی سیرت ہمیں پڑھنی ہے اور اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے. تو ہماری ذات سے جان بوجھ کر کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے. اس لیے تو فرمائیں کہ ایک مومن کی شان کیا ہوتی ہے کہ جب وہ راستے میں چلتا ہے، راستے میں اگر کوئی تکلیف دینے والی چیز ہو نا، تو جو نیک دل انسان ہوتا ہے وہ وہاں اس کو باقی نہیں رکھے گا. بھائی راستے میں پتھر گرا ہے، کانٹے گرے ہیں، اچھا انسان فوراً اس کو ہٹا کے سائڈ کر دے گا. کیوں؟ کسی کو تکلیف نہیں پہنچے، تکلیف سے بچانے کے لیے. یہ صدقے کا ثواب ہے. تو ہم بھی یہاں نیت کریں گے کہ انشاءاللہ ہماری ذات سے آج سے لے کر جب تک ہماری یہ زندگی کی آنکھیں بند نہ ہو جائے، وہاں تک جان بوجھ کر ہم کسی کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے. چاہے اپنے گھر والے ہو، اپنے پڑوسی ہو، اپنے رشتہ دار ہو، محلے والے ہو، گاؤں والے ہو. ایک مومن کی صفت. اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں کتنی جنگیں کی ہے نا. صحابہ اکرام نے کتنی جنگیں کی. اس زمانے میں جنگیں ہوا کرتی تھی. اللہ کے نبی نے کتنی جنگیں کی، لیکن سیرت کی کسی کتاب میں یہ نہیں ملے گا کہ اللہ کے رسول کے ہاتھ سے کسی ایک کا قتل ہوا، کسی ایک کا خون بہا. کتنا بڑا انقلاب دنیا میں لائے، پوری دنیا میں ایمان پھیلا دیا. لوگ کہتے ہیں نا کہ تلوار کی زور پر اسلام پھیلا ہے. تو بتاؤ اللہ کے نبی نے کسی ایک کو قتل کیا؟ کسی ایک کی جان لی؟ نہیں ملے گا آپ کو. تو ہم تو اسی کے نبی کے امتی ہیں نا. تو ہماری سیرت بھی یہ ہونی چاہیے. یہاں تو ہم لوگ لڑائی میں سب سے آگے. آ جاؤ. آستین چڑھانے کا بہت شوق.
ہم لوگ آستین چڑھانے کے لیے پیدا نہیں ہوئے. آستین کہاں چڑھائیں گے؟ وضو کے ٹائم پہ. چلو بھائی آ جاؤ، نماز کے لیے آ جاؤ، مسجد کے کام کے لیے آ جاؤ، قبرستان کے کام کے لیے آ جاؤ. دین کے کاموں میں آستین چڑھاؤ. یہ لڑائی جھگڑا ایک مسلمان کی شان نہیں، بزدل لوگوں کا کام ہے. لڑائی جھگڑا، اور پھر آپس میں ایک تو ہوتے کہ آپس میں لوگ لڑتے جھگڑتے. اس سے زیادہ تکلیف معاشرے میں ان لوگوں کو ہوتی ہے جو آپس میں جھگڑا پیدا کرواتے. دیکھا کہ دو پکے دوست ہیں، اب تیسرا دیکھتے ہیں کہ ہاں ان لوگوں کی بہت بنتی ہے آپس میں، کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا. تو پھر اس کے بعد جا کے اس کو بولتے، اس کے بعد جا کے اس کو مرچ مسالہ لگا کے اب دونوں کے دل میں آپس میں دھیرے دھیرے نفرت پیدا ہوگی، دراریں پڑے گی، آپس میں جھگڑے ہوں گے، دوستی ختم ہو جائے. یہ شیطانی کام ہم سے نہیں ہونے چاہیے. ہم تو محبت کی مثال لے کر دنیا میں آئے. اللہ کے رسول نے تو اپنے چچا کو جس نے شہید کیا، اپنے چچا کو جس نے شہید کیا، اور جس عورت نے چچا کا کلیجہ چبایا، اللہ کے نبی نے ان کو بھی معاف کر دیا. پھر طائف والوں نے اللہ کے نبی کے اوپر پتھر برسائے، بدن سے خون بہا. کتنا خون بہا کہ یہ بدن کا خون، جوتی ہے نا، جوتی کے اندر بھی نیچے اتر رہا ہے، اتنا خون. تو اللہ نے پہاڑوں کے فرشتوں کو بھیجا. طائف جو ہے جگہ پہاڑوں کے بیچ میں ہے، تو اللہ نے پہاڑوں کے فرشتوں کو بھیجا کہ جاؤ میرے محبوب سے کہو ان لوگوں نے آپ کو بہت تکلیف پہنچائی ہے، اگر صرف آپ حکم دے دے، اشارہ کر دے، تو ان پوری وادی کو یعنی طائف والوں کو دو پہاڑوں کے بیچ میں مسل دیا جائے، کچل دیا جائے. میں اور آپ ہو، اگر ہمیں کوئی اتنی تکلیف پہنچائے کہ خون نکال دے ہمارا، ہم اس کو معاف کریں گے؟ نہیں، کچھ بھی ہو جائے بدلہ لے کر رہوں گا. لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں، قرآن کریم کہتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ مجھے اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، پورے عالم کے لیے رحمت. میں تو معاف کرنے کے لیے آیا ہوں دنیا میں، جھگڑے مٹانے کے لیے آیا ہوں، نفرتیں ختم کرنے کے لیے آیا ہوں، محبتیں پیدا کرنے کے لیے آیا ہوں. اللہ کے نبی کا طریقہ جس کو مل گیا وہ کامیاب. چلے یہ تو آیت ہو گئی، اس کا ترجمہ. اب جو حدیث شریف پڑھی اس میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده. مسلمان کی تعریف بتاتے ہیں، مسلمان کی ڈیفینیشن کہ بھائی مسلمان کس کو کہتے ہیں. کہتے ہیں کہ بھائی امام صاحب کس کو کہتے ہیں؟ جو نماز پڑھائے گا 5 وقت کی وہ امام. بانگی صاحب کس کو کہتے ہیں؟ مؤذن. جو اذان دیتا ہے وہ مؤذن. انجینئر کس کو کہتے ہیں؟ فلاں کام کرتا ہے وہ انجینئر. ڈاکٹر کس کو کہتے ہیں؟ جو بیمار کا علاج کرتا ہے وہ ڈاکٹر. عالم کسے کہتے ہیں؟ بھائی جو دین کی معلومات رکھتا ہو، دین کی بات لوگوں کو سمجھاتا ہو وہ عالم. مفتی صاحب کس کو کہیں گے؟ جو بھائی ہمیں گائیڈ لائن کرے، ہمیں مارگ درشن دے، ہمیں مسائل بتائے، ہمارے مسئلے حل کرے، اسے مفتی صاحب. تو یہ ساری پہچان ہے نا. تو اسی طرح اللہ کے نبی نے اس حدیث شریف میں مسلمان کی ڈیفینیشن بتائی، مسلمان کی پہچان بتائی کہ مسلمان کس کو کہتے ہیں. تو فرمایا من سلم المسلمون من لسانه ویده. سچا پکا مسلمان وہ ہیں کہ جس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے. ہماری زبان سے بھی کسی مسلمان کو تکلیف نہیں پہنچے اور ہمارے ہاتھوں سے بھی کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے، تو سمجھ لیجئے کہ وہ پکا مسلمان، جو اللہ کے نبی جیسا مسلمان ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں وہ مسلمان ہم ہیں. اگر ہماری زبان سے لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے، کسی کے بارے میں الٹا سیدھا کہہ دیا، کسی کی غیبت کر دی، کسی کی برائی کر دی، کسی کو ہاتھ سے تکلیف پہنچائی، کسی کو مار دیا،
کسی پر ظلم کر دیا تو فرماتے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے. تو دو چیزوں کا خیال رکھنا ہے کہ ہماری ذات سے بھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچے، ہماری زبان سے بھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچے، ہمارے ہاتھوں سے بھی تکلیف نہیں پہنچے، اور ہمارے اخلاق سے، پوری باڈی سے کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے. اس لیے تو پڑوسیوں کے حق بتائے. وہ پڑوسیوں کا کتنا بڑا حق ہے. ہمارے سارے جھگڑے تو پڑوسیوں کے ساتھ ہی ہوتے. بازو والے چھلکے پھینکتے، کچرا پھینکتے، ان کی بکریاں آ جاتی ہے، یہ ہے وہ ہے، بچے توڑ پھوڑ کرتے، سارے جھگڑے پڑوسی. حالانکہ پڑوسیوں کے بہت بڑے حقوق بتائے احادیث کے اندر. پھر رشتہ داروں کے ساتھ جھگڑے ہمارے، چاچا کے لڑکوں کے ساتھ نہیں بنتی ہے، ماموں کے لڑکوں کے ساتھ نہیں بنتی ہے، خالہ کے گھر والوں کے ساتھ نہیں بنتی ہے، پھوپھی کے لڑکوں کے ساتھ نہیں بنتی ہے. یہ خاندانی میٹر، خاندانی جھگڑے، یہ بھی اچھی چیز نہیں ہے. ہمیں مثالی مسلمان بننا ہے. مثال لوگ دے بھائی نڑود میں اب فلاں آدمی ماشاءاللہ ایک نمبر کا آدمی، آج تک اس کی کوئی شکایت نہیں، ماشاءاللہ سب کے دکھ درد میں، خوشی میں، غمی میں انوالو ہوتا ہے، ساتھ دیتا ہے، سپورٹ کرتا ہے. بہت اچھا آدمی ہے، ٹاپ کوالٹی کا آدمی ہے، ہیرا ہے، ہیرا. ایسا مسلمان ہمیں بننا ہے. اگر ہمارے اخلاق صحیح نہیں ہو تو ہمارا نام سن کر لوگ کیا کہیں گے؟ کہ فلاں آدمی باتیں جانے دے دے، اس کی تو اس کا ویوہار ٹھیک نہیں ہے، اس کا دماغ ٹھیک نہیں ہے، اس کا غصہ ٹھیک نہیں ہے، اس کے اخلاق صحیح نہیں ہے، اس کے معاملات صحیح نہیں ہیں. ایسا ہمیں نہیں بننا ہے. کوشش کرے، ہر انسان کے اندر کمزوری ہے، کوئی دودھ کا دھویا ہوا تو ہے نہیں، کمزوریاں سب کے اندر ہوگی، لیکن وہ کمزوری ہمیں دور کرنی ہے. بھائی میں آج میرے اندر 70% بگاڑ ہے تو اس سے کم کرنا ہے. بھائی 60% ہو، 50% ہو، دھیرے دھیرے وہ خرابی جو ہے. آئینہ آپ نے دیکھا نا، آئینہ جب انسان آئینے میں دیکھتا ہے تو اس سے آئینے میں اپنی خرابی نظر آتی ہے. اپنی خرابی کہ بھائی ہمارے منہ پر، چہرے پر کہیں داغ دبا ہے، کہیں پھوڑا پھنسی ہے، تو آئینہ ہمیں ہماری برائی بتاتا ہے کہ ہمارے اندر کتنی برائی ہے. تو اسی طرح ایک مومن کو بھی کیسا ہونا چاہیے؟ ایک آئینے کی طرح صاف ستھرا، کہ ہمارے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکے. بھائی کسی کا 1 روپیہ اس نے کھایا نہیں، ماشاءاللہ بہت اچھا ہے. بھائی فلاں آدمی ماشاءاللہ 5 وقت کا نمازی ہے. بھائی فلاں آدمی ماشاءاللہ جب بھی گاؤں میں کچھ بھی ہو سب سے پہلے آگے ہی رہتا ہے. کسی کے یہاں میت ہو جائے، کسی کے یہاں شادی ہو، کسی کے یہاں خوشی ہو، غمی ہو، تو ہمیں ایک جٹ ہو کے رہنا ہے. چھوٹی سی کمیونٹی ہے ہماری، 80 مکان ہے، تو 80 مکان والے کو تو ماشاءاللہ کیسا مل جل کے رہنا چاہیے، ایک دوسرے کے اوپر سپورٹ کرتے رہنا چاہیے. آج سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا پرانے زمانے میں، 10-20 سال پیچھے چلے جاؤ، آپس میں ملنے والوں میں کتنی محبت تھی کہ جب بھی گھر میں کھانا بنتا تھا، اس زمانے میں لوگ 250 گرام کے 500 گرام گوشت لیتے تھے اور شوربہ اتنا سارا رکھتے تھے. سب اڑوس پڑوس میں رشتے دار کے یہاں 1-1 پیالہ بھر کے بھائی ترکاری بھیجو، چلو ماشاءاللہ ہے کہ. آج تو 2-3 کلو گھر میں کسیلا بنا کے کھا جاتے، بازو والے کو خوشبو بھی جانے نہیں دیتے، پڑوسیوں کو بھی. دیکھیں بازو میں پھر خوشبو چلی جائے گی تو وہاں دینا پڑے گا. مال دولت بڑھ گئی لیکن دل ہمارے چھوٹے ہو گئے. پہلے دولت کم تھی، دل بڑے تھے. اللہ کرے کہ وہ زمانہ پھر آ جائے، اس میں برکتیں ہوتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے. وہ بڈھے ہمارے کہتے ہیں نا، بیچارے بوڑھے لوگ، کہ ہمارا مزاج کیسا بن گیا ہے، میں سب کا کھاؤں، میرا کھاوے تو مر جائے. نہیں، سب میرا کھاوے، میں کسی کا نہیں کھاؤں. ہمیں ایسا بننا ہے. اس لیے کہتا ہوں کہ ماشاءاللہ مسجد ہے، گاؤں ہے آپ کا،
مہینے 2 مہینے میں کسی نہ کسی عالم کو آپ یہاں لائیے. جس طرح آج ماشاءاللہ ہمارے سارے جوان جمع ہو گئے, آدھا گھنٹہ مہینے میں ایک مرتبہ فکر لے کر جڑ جائیں گے. آہستہ آہستہ ہمارے معاشرے سے برائی دور ہوگی, اچھائی آئے گی. جب معاشرے میں اچھائی آتی ہے, برائی چلی جاتی ہے, اللہ کی رحمتوں کی برکھا اس بستی پر برستی ہے. اللہ کی مدد کھلی آنکھوں سے لوگ دیکھتے ہیں. پاکیزہ ماحول, نورانی ماحول اللہ تعالی ہمیں نصیب فرماتے ہیں. تو آج کی ہماری یہ مجلس جو ہے, اصل مقصد تو یہ تھا کہ ہماری یہ مسجد ہے اور قبرستان ہے, اس کے لیے ہمیں کمیٹی بنانے کی ضرورت ہے. ہمارے عارف بھائی ہے, ابھی فی الحال تو اکیلے ہیں, تو ان کے ساتھ 4 لوگ اور جڑ جائیں گے تو 5 آدمی کی کمیٹی مسجد کی بن جائے اور 5 آدمی کی کمیٹی ہمارے قبرستان کے لیے ہو جائے. تو اس کے لیے ہمیں آج ممبرشپ یعنی ممبر چننے ہیں, ہمارے ساتھیوں کو, جوانوں کو جوڑنا ہے اور اللہ کے لیے ہمیں کام کرنا ہے. اس نیت سے کھڑے ہوں گے, نام کے لیے نہیں کہ بھائی گاؤں میں میرا نام ہو جائے گا, وہ بھی ٹرسٹی بن گیا ہے, وہ بھی فلاں بھی ٹرسٹی بن گیا. بھائی کیا بات ہے, تو مسجد کا ٹرسٹی بن گیا, کچھ ناشتہ واسطہ دعوت کرائی ہو. تو اس کے لیے ہم لوگ نہیں کھڑے ہوئے الیکشن میں, ہم تو اللہ کے گھر کی خدمت کے لیے کھڑے ہوئے. خدمت کا جذبہ, خدمت کرنے والا بڑا ہوتا ہے اور اللہ کے یہاں اس کی ویلیو اور قدر ہوتی ہے. تو جس کے دل میں اللہ کے گھر کی خدمت کا جذبہ ہو, قبرستان یہ بھی ہماری جگہ ہے, پراپرٹی ہے, وقف کی ملکیت ہے, اس کی بھی ذمہ داری ہے. سب مل کے کام کریں گے, کام آسان ہوگا. ایک کام ایک آدمی کے لیے مشکل ہوتا ہے, لیکن 5 آدمی جڑ گئے تو وہ کام آسان ہو جائے گا. تو ماشاءاللہ آپ ساتھی مشورہ دیں گے. پہلے تو مسجد کمیٹی کے لیے 5 ممبر کی ہمیں ضرورت ہے. ہمارے عارف بھائی کے ساتھ دوسرے 4 جڑ جائے تو 5 ممبر ہو جائیں گے. پھر انشاءاللہ قبرستان کی 5 ممبروں کی کمیٹی بنا دیتے.